اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مردوں اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مردوں خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مردوں روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات نے یہ کہا کہ ہر جگہ مردوں کا تذکرہ ہے، تو مردوں کا تذکرہ جہاں ہے نیک اعمال، نیک افعال، نیک چیزوں میں، تو وہ عمل اگر خواتین میں ہے تو وہی درجات اور وہی سب انعامات ان کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر باقاعدہ اللہ رب العالمین نے سمجھ لیجیے ان کی دلداری اور اہتمام ہو گیا کہ خصوصاً تذکرہ کیا اللہ رب العالمین، ورنہ جو احکامات ہیں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ رب العالمین اس کو پورا اجر اور بدلہ دے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس کو لے آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے صفتیں بیان کی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے کہ جو شخص جنت کا طلبگار ہے، کامیابی کا طلبگار ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلبگار ہے اور خوشخبری سننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر اس کو بیان فرمایا۔ ایک تو سورہ توبہ کے اندر کہ کن لوگوں کو اللہ رب العالمین انعامات سے نوازنے والا ہے، اور کون لوگ ہیں وہ جو کامیاب ہیں اور کون لوگ ہیں وہ جو جنتی ہیں۔ ایک سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے اہل ایمان، یہ صفتیں بیان کی ہیں۔ دوسرا سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں جو ہے قد افلح المؤمنون، کون لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور تیسرا مقام سورہ احزاب کی آیت، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جن صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر آدمی اپنے اندر وہ پیدا کر لے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کی مغفرت اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ مسلم عربی زبان میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈالتی ہے، جس
کو ہمارے یہاں عام زبان میں کہا جاتا ہے نکیل. جب کسی جانور کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو اس کی رسی اگر آپ ایک بچے کے بھی حوالے کریں تو وہ بچہ اس کو جس طرف لے کر کے جائے وہ جانور ادھر چلائے گا، یعنی وہ بالکل اس کے تابع ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی کا جب مسلم ہوتا ہے تو اس کی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جاتی ہے. اب اس کی خوشی ہو چاہے گھر، تنہائی ہو چاہے مجلس، گھر ہو یا بازار، کاروبار ہو، رشتے ناطے ہو، گفتگو ہو، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی ہے. اب وہ خوشی کے موقع پر یہ جملہ نہیں بولے گا کہ ایک موقع ہے سارے ارمان نکالے جائیں، بلکہ اس کا جملہ بالکل بدل جاتا ہے کہ اب تو موقع ملا ہے خوشی کے مرحلے میں سنت ادا کرنے کا، شریعت پر عمل کرنے کا. دکھ میں وہ بے اعتدالی نہیں کرتا. اللہ نے مال سے نوازا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہیں کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اب اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو اس مال کے ذریعے جنت کو حاصل کرنا، نیکیوں کو جمع کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے. اللہ نے صلاحیت دی، وقت دیا، ہر چیز کو وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیتا ہے، دین کے تابع کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا مسلم مرد اور مسلم عورتیں، یہ کامیاب لوگوں کی پہلی چیز جو بتائی گئی وہ مسلم ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار ان کو موت نہیں آنا چاہیے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرما بردار ہو. اب موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، لیکن آدمی مطمئن ہوتا ہے ابھی تو جوانی ہے، جب بوڑھے ہوں گے ساری ارمان ساری خواہشات پوری کرنے کے بعد جب بڑھاپا آئے گا پھر مسجد پکڑ لے. اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. وہ جوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز خصوصی اعزاز اللہ رب العالمین شباب، عہد شباب جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس نے اگر راتیں گزاری، دل میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے احکامات کا پابند رہا، کامیاب جو ہو. تو ہم کو ہر لمحہ مسلم رہنا چاہیے تاکہ موت کسی بھی وقت آئے تو ہم مسلمان رہیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنی زندگی گزارتا رہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ آج کا جو دن ہے اس کا خاتمہ زندگی کا آخری دن ہے، موت سے ہونے والا ہے، آدمی کو خبر بھی نہیں. تو ہر وقت مسلمان. اور ایک چیز اور ہے، زندگی میں جو کچھ آدمی کرتا رہتا ہے اس کے اثرات رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زندگی بھر اہل ایمان والا کام کرتا رہتا ہے، لیکن موت ایک بالش پر آ جاتی ہے اور تقدیر اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اور آدمی زندگی بھر برائی والے کام کرتا رہتا ہے، موت ایک بالش پر رہ جاتی ہے اور اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے. اس کی شرح میں سلف لکھتے ہیں کہ اس کی ایک شرح یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے تو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اصلاً وہ اندر سے اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں رہتی ہے. کبھی اقتدار اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کبھی لوگوں کے اندر عزت اور وقار حاصل کرتا ہے، کبھی اپنا مقام بناتا ہے، کبھی اپنی نیک نامی کی شہرت چاہتا ہے. الگ الگ خواہشات ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کے نام پر، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین وہ نقاب جو پڑی ہوتی ہے اس کے چہرے پر آخر وقت میں ایسے کام کرتا ہے وہ نوچ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے. اور ایک آدمی انتہائی دیندار ہوتا ہے اللہ سے، لیکن لوگ اس کے بارے میں الگ ہی تبصرہ کرتے ہیں، الگ ہی تصور رکھتے ہیں. ارے وہ تو ایسا، کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر پر فیصلے ہوتے ہیں، دیکھ کر کے آدمی فیصلہ کرتا ہے، اور ہمارے یہاں دوسروں کی ساتھ پر تبصرہ یہ بہت زیادہ ہے. اپنا محاسبہ بہت کم ہے کہ ہم کیا ہے، ہمارے کھانے میں کتنا کلر ہے کبھی ہم جلدی دیکھتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں کا تو مالک یوم الدین آدمی بن جاتا ہے.
بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھوکا بھی آیا تو ہم کو شریعت میں حکم ہے اس کو کھانا کھلاؤ، لیکن ہم پوچھتے ہیں نماز پڑھا، بہت اچھی چیز ہے، اس کی دعوت دینا چاہیے، لیکن آپ مالک یوم، حساب کتاب لینا اللہ کا کام، کھلائیے اس سے کھانا، اس کو دعوت بھی دیجیے، لیکن حساب کتاب دیجیے۔ تو آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تو کسی کے بارے میں ہماری رائے یہ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آخر وقت میں ایسا عمل کروا دیتا ہے کہ کھل جاتا ہے لوگوں کے سامنے معاملہ، اور معاملہ پورا کے پورا صاف ہو جاتا ہے۔ سلف نے بے شمار واقعات لکھے ہیں، اور ایسے واقعات ہر شہر میں ہوتے ہیں، اور لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر جس کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ جیسے مثلاً کچھ لوگ ہیں جو کھانوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو آخر وقت میں کلمہ ہی اس کو زبان پر نہیں آتا ہے، کلمہ ہی، کیونکہ وہ گانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ ایک حافظ کا واقعہ لکھا کسی نے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ گانے کے بھی بڑے شوقین ہیں، بہت زیادہ۔ دیکھیے جو شخص رحمان کا کلام سنتا ہے اس کو شیطان کے کلام میں تلذذ، لذت، لطف نہیں آتا ہے، طبیعت فوراً اکتانے لگتی ہے۔ اور جو شیطان کا کلام سنتا ہے نا، تو دیکھیے ہاتھ میں موبائل لے پڑے، جیسے ہی غلطی سے ایک آدھ ایسا ویڈیو کلک ہو گیا جس میں خوب اچھی قرات ہے، فوراً اس کو بند، لیکن دوسرا رہے گا، شیطان کا غلبہ رہتا ہے، یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اگر رحمان کا کلام سنتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو آخر وقت تو آیا تو زبان پر بجائے کلمہ کی وہ گانے جس کا مرثیہ تھا وہ اس کی زبان پر جاری تھا۔ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، ایک شخص کا بالکل آخر وقت کسی نے آ کر کے کہا، اس کے ہاتھ میں بار بار وہ کہتا تھا کہ تجورے کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، تجورے کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ یہ سچا واقعہ، اس کے بہت سارے چشمدید گواہ بھی ہمارے شہر میں زندہ ہے، اور سکرات کی حالت میں۔ تو کسی نے آ کر کے کہا کہ اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں دے دو، بس یہ پرسکون ہو جائے گی۔ اور واقعی جب ان کے ہاتھ میں دیا گیا تو موجنا شروع کیا، اور موجتے موجتے روح کب سے انصری سے پرواز کر جسم سے نکل، کلمہ نہیں، نوٹ، تو غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنی طبیعت پر دین کو اگر کوئی غالب رکھے گا، مسلم رہے گا، تو غلبہ دینی مزاج کا ہوگا، اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کا کرم ہوگا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت بڑے ایک امام گزرے محدث، بہت بڑے امام اوزاعی، بہت بڑے محدث۔ ان کا غالباً آخر وقت جب آیا تو ان کے پاس جب لوگ گئے تو محدثین، تو ان کو کلمے کی کیسے تلقین کریں، کیونکہ آخر وقت جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اگر کسی کا آخری وقت آئے تو اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اس میں بھی ایک چیز خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے، تو پہلی چیز تو عیادت کے آداب جو بتائے گئے ہیں کہ ہم جا کر کے اس کو خیر خیریت پوچھیں، اور اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کے لیے کہیں، اور زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھے، کیونکہ وہ کس تکلیف میں کیا ہے۔ ثواب بہت زیادہ ہے عادت کا، مومن کو جو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، صحیح بخاری کی روایت میں اس میں یہ ہے کہ جب بیمار پڑے تو آدمی اس کی عادت کے لیے جائے، تو اور پھر وہ جو دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دعا پڑھ کر کے اس کو دم کرے، اور اگر اس کا آخر وقت ہم کو لگ رہا ہے تو کلمے کی تلقین کرے۔ اب آپ نے ایک مرتبہ کلمے کی تلقین کر دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب بار بار اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کبھی کبھی طبیعت میں جھلاہٹ، بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ویسی بات زبان سے نکال دے اور اس کے ذمہ دار آپ ہو جائیں۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ لیا، اس کے کچھ دیر بعد اس کی آواز سب کچھ بند ہو گئی، کچھ دیر بعد اس کی روح کب ہوئی، تو کلمے پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اگر آخری کلام اس کا کلمہ رہا، یعنی اس کے بعد اگر وہ بات نہیں کر سکا تو کلمے پہ اس کا خاتمہ ہوا۔ تو جب یہ لوگ گئے تو ان کا بالکل آخر وقت تھا، تو ان کے سامنے وہی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سند پڑھنا چاہیے۔ پہلے نے دو چار راویوں کو بیان کر کے چپ ہو گئے، پھر دوسرے جب یہ چپ ہوئے تو بستر مرگ پر ہیں، وہ کہتے ہیں
صحابی کا نام آگے کی سند بیان کرتے ہوئے صحابی تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اور ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ اللہ رب العالمین کی پیاری موت، اسی لیے کہ جو جملہ کہا جاتا ہے ایمان پر موت بہت اہم چیز ہے، اور قرآن نے دعا سکھائی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے، ٹیڑھا نہ کر رب العالمین۔ ایک مرتبہ جب تو ہدایت دے رب العالمین تو میری دل نہ پھرے رب العالمین، اس پر جما دے، ٹیڑھا نہ کر، کیونکہ دلوں کو ٹیڑھا کرنے والی بہت ساری چیز معاشرے میں شیطان مختلف انداز میں لے کر کے آتا ہے، کیونکہ دین کے نام پر بھی گمراہی ہے۔ ہمارے یہاں ہے منکرین حدیث کا ایک طبقہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس کتاب کے ذریعے بڑی تعداد ہے جو ہدایت یافتہ ہوگی، اور کچھ لوگ جو اپنی من مانی تعویلات، من مانی تفسیر کریں گے، اور اللہ نے جو بیان کیا ہے اس کی بجائے کچھ اور اس کا مطلب نکالیں گے تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ قرآن مجید کے اندر جب ایمان اور اسلام، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الگ الگ مقامات پر اگر بیان ہوگا، یعنی ایک آیت میں اگر دونوں چیزیں بیان ہوگی تو اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ معنی ہوتے ہیں، اور اگر ایک آیت میں صرف اسلام مراد ہے اس میں ایمان داخل ہے، اور ایمان مراد ہے تو اس میں اسلام داخل ہے، پھر دونوں مانا ہے۔ اور پھر قرآن کی وہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اعرابی آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے نا، یہ ابھی مسلم ہوئے، تابع دار، فرما بردار۔ ایمان آدمی کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، مومن مرد و مومن عورتیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ایمان اگر آدمی کے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کی کیفیت دوسروں سے بالکل جدا گانا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان آدمی کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے بارے میں کہا کون لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اللہ پر ایمان، توحید خالص ہوتی ہے، رسول پر ایمان، اتباع، کتاب پر ایمان، اللہ کی کتاب میں جو کچھ نازل کیا اس کے اوپر عمل کی پوری کوشش، آخرت پر ایمان، آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان، ساری چیزوں پر ایمان آدمی لاتا ہے، کیفیت اس کی بدلتی ہے، جنت کے حصول کی کوشش، جہنم سے بچنے کی کوشش، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ایمان آدمی کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا، قوی ہوگا، کیونکہ ایمان کے درجات کم اور زیادہ، اللہ نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے قرآن کے اندر، اللہ نے کہا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے نیکیوں سے، نیک ماحول سے، نیک عمل کرنے کی بنیاد پر ایمان بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے آدمی کی نیکیاں، نیک ماحول ختم ہوتا رہتا ہے، ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان رہے آدمی زندگی بھر، ایمان اس کے دل میں رہے، کبھی وہ شرک نہ کرے، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، عقیدے کی سوداگری نہ کرے، ایمان کے لیے سب قربان کرتے ہوئے لیکن ایمان کو قربان نہ کرے۔ یہ دل میں جب اترتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس کے دل میں آتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے۔ اب اس میں سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ کے عذاب سے بچنا، آخرت پر ایمان، ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورت۔ فرما برداری اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کی فرما برداری کرنا۔ ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں، ایک ہے ہمارا بہت بڑا فائدہ اس میں، لیکن اگر ہم شریعت کو لے کر چلتے ہیں تو ہم کو بظاہر نقصان نظر آتا ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہ فرما برداری جب آتی ہے تو آدمی کے سوچنے کا زاویہ، میں نے کہا نا اوپر پہلے ایمان کو بتایا گیا، مسلم تابع دار، اب مومن
अब दिल में जो उतर गया है तो कैसा अंदाज होता है, घाटा कहाँ, नुकसान कहाँ, मैंने तो अपना ईमान और दीन बचा लिया, माल कुर्बान कर दिया, ना नुकसान नहीं। लोग नाराज हो गए, होता चला गया, नुकसान नहीं है। ये रास्तबाजी जब आती है, सीधे रास्ते पर चलना जब आता है, तो फिर वो उसका ज़ाविया निगाह बिल्कुल तब्दील हो जाता है। ये मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब मुझको इसकी कोई परवाह नहीं है कि क्या मेरा जा रहा है और क्या मुझको मिल रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं है। बहुत अहम चीज, फर्मा बरदारी का जज्बा। सहाबा इकराम जो थे, उनके बारे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, समिअना व अताना, सुना और इताअत की। यहूदियों का मामला क्या था, जो खराबी थी, समिअना व अतैना, सुना और मुखालफत। नबी कह रहे हैं अल्लाह की इबादत करो। नबी 40 दिन के लिए गए और दूसरे नबी हारून उनके दरमियान मौजूद और बछड़े की पूजा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि जाओ सामने, ये शहर फतेह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देगा, इसको खुशखबरी सुनाता है। क्या कहते हैं, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा और उसका रब जाकर अकेले जब फतेह हो जाएगी तो हमको कहते हैं सनीचर के दिन कहा मछली नहीं पकड़ना, तो जुम्मा को जाल लगा रहे हैं और एतवार के रोज, ये रास्तबाजी के खिलाफ है। तो आदमी हिकमत लगा करके मसलियत के साथ नाफरमानी करता है। जैसे हमारे समाज और माशरे के अंदर इस किस्म की बुराइयां अब आ गई। कैसे, कोई आदमी अगर गलत काम करता है तो क्या करता है, फतवा लेकर आ जाता है, मुफ्ती साहब का फतवा है मेरे पास। अब आप अपनी गलती का सर्टिफिकेट ला करके अगर रखे तो गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी मेरे सामने मुकद्दमा लेकर के आता है, आपने मुफ्ती से जाए तो सवाल किया, मुफ्ती साहब ने एक शर्त मुफ्ती ने साहब ने फतवे के नीचे लिख दी, बशर्त सेहत सवाल, अगर ये सवाल सही है तो इसका जवाब दिया। उन्होंने महफूज जवाब दे दिया, अल्लाह आलम भी सवाब का कर ये जुमला लिख करके, लेकिन हिकमत से सवाल किया गया, अपने हिसाब से जवाब मिल गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर दो लोग मेरे पास मुकद्दमा लेकर आते हैं, मुफ्ती का फतवा आपके पास है, आप अपने ज़मीर से पूछिए कि क्या है हकीकत, वो जवाब देगा। मुफ्ती का फतवा सिर्फ होना आदमी के हक पर होने की दलील नहीं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दो लोग मेरे पास मुकद्दमा लेकर आते हैं, अब एक आदमी चर्ब ज़बानी करके बहुत अच्छे अंदाज में अपना माफी ज़मीर अदा करता है, बात रखता है, अपने हक में फैसला करवा दिया और वो गलत है, याद रखो वो जहन्नम का टुकड़ा लेकर के जा रहा है। फैसला करने वाली ज़ात अक़दस कौन है, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आदमी ये कहेगा कि अल्लाह के नबी ने मेरे हक में फैसला दिया तो मैं गलत कैसे हो सकता है, हो सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर वो चर्ब ज़बानी से गलत फैसला अपने हक में लेकर जा रहा है तो नबी से भी अगर लेकर जा रहा है तो जहन्नम का टुकड़ा। अब हम मुफ्ती का फतवा दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ हिकमत के साथ माल आदमी छीन लेता है, माँ बाप को बेवकूफ़ बना करके दूसरे वर्षा को महरूम करके अपने नाम पर करवा लेता है, वो तो मेरे अब्बा अलग से दिए। आप क्या करवा रहे हैं, ऐसा बेटा जो अपने हक में वसीयत तैयार करवा रहा है, वो क्या कर रहा है, ला वसीयत ले वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। एक आदमी को 4 बेटे हैं, 2 बेटियां, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका हिस्सा मुतय्यन कर दिया, एक बीवी है। सबसे पहली चीज तो ये, अब जो आदमी इनका बाप है उसको कोई जरूरत नहीं है किसी को वसीयत करने की कि इसको इतना देना, इसको इतना देना। अल्लाह ने खुद हिस्सा मुतय्यन कर दिया, तो हमको कलम उठाने की क्या जरूरत, उसमें हम क्यों हिसाब किताब करें, अल्लाह ने हिसाब किताब कर दिया है। अब अगर बिलफर्द वालिद साहब किसी बेटे की खिदमत से, किसी बेटे की फरमाबरदारी से मुतासिर हो जाते हैं, इंसान होता है आदमी के साथ। अब वालिद साहब उससे बहुत ज्यादा करीब हो गए, वो करीब हो गए। अब एक लड़का है, वो देख रहा है कि वालिद साहब उसके बहुत ज्यादा करीब है, तो ये और दिल में करने लगा। यहाँ नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, वहां मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। वो पूछ ही नहीं जाए, खाने पीने का यह है, बगैर उनके खा ही नहीं रहे। फिर नतीजे में वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, तरक्का तो बाद में होगा, लेकिन ये वाला जो प्लान है ये घर नहीं रहेगा जिंदगी में। उसको चाहिए कि अपने बाप को कहे कि वालिद साहब को ना
آپ میری محبت میں اپنی آخرت مت خراب کیجیے. میں تو آپ کی جو خدمت کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ جو اچھائی سے پیش آ رہا ہوں, اس لیے کہ اللہ اس کا انعام مجھ کو جنت کی شکل میں سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن آپ اپنی آخرت بچائیے, کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, نعمان بن بشیر کا والد. تو اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو اس کو سمجھانا چاہیے اپنے والد کو کہ یہ ظلم ہے, آپ اپنی آخرت نہ خراب کیجیے. لیکن ہمارے یہاں دو گواہ کی موجودگی میں ہبا کا جتنا اصول ہے پورا پختہ معلوم رہتا ہے. دو گواہ کی موجودگی میں زندگی میں قبضہ, یہ تمام چیزیں شرط ہے ہبا کی, وہ شرطیں پوری کر لیتے ہیں. دیکھو فتوا بھی ہے اور یہ گواہ بھی ہے اور یہ بھی. آپ فتوا کس بات کا رہا ہے؟ معمولی چیز ہے, فرما برداری, اپنا نفع اور اپنے نقصان کی پرواہ نہ کرنا. والدین کبھی کبھی گھر میں والدہ ہے, کوئی بہت سے بہت کوئی بیٹا زیادہ کماتا ہے تو گھر کے اندر اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. کسی کو اللہ نے اس رزاق نے کم رزق کو لکھا ہے تو ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ اس کا اور اس کی بیوی کا نمبر 2 نمبر پہ آتا ہے. یہ سب چلتا ہے گھر. تو اہلیہ کو سمجھانا کہ ہم کو انصاف کرنا ہے. کبھی کبھی کسی کی بیوی زیادہ فرما بردار ہوتی ہے, نرم مزاج ہوتی ہے, کسی کی نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم کو انصاف سے نہیں ہے. اس کے رویے سے اپنا رویہ نہیں بنانا ہے بلکہ اپنا رویہ فرما برداری والا رکھنا ہے. یہ بہت آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے. کسی نے آپ کو اہمیت نہیں دی لیکن آپ اس کو اہمیت دیں, آپ کو عزت نہیں دے رہا ہے, اب آپ بولتے ہیں کہ میں تو اپنا حساب چکاؤں گا. تو بہت اہم چیز ہے, فرما بردار آدمی کو ہونا چاہیے شریعت کا احکامات کا. اللہ نے صفت بیان فرمائی, والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, راست باز مرد اور راست باز عورتیں, سچے. سچائی بڑی اہم چیز ہے. جھوٹ سے بچنا, غلط سے بچنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ناانصافی ہوتی ہے اور ہماری زبان نہیں کھلتی ہے. دوست و احباب میں ناانصافی ہوتی ہے اور ہماری زبان نہیں کھلتی ہے, تو اس کی عزت مت کرتی. تو یہ نہیں کہنا چاہیے, سچی بات. اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو سچی بات کی شہادت دینے والے, گواہی دینے والے, سچائی کو قائم کرنے والے, انصاف کو قائم کرنے والے, چاہے وہ تمہارے خلاف ہو, چاہے تمہارے باپ کے خلاف ہو, بھائی کے خلاف ہو, والدین کے خلاف ہو, امیر کے خلاف ہو, غریب کے خلاف ہو. اب یہاں دیکھیے سچائی سے کیسے کیسے آدمی دامن, جب معمولی سی باتیں نہیں ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں, یہ سب یہ آدمی کو انتہائی مقام تک لے جانے والی ہے. لیکن اس کے لیے خون جگر کاٹ کر سمجھ لیجیے اس کے بعد رہتا ہے. ورنہ بہت بڑا آدمی ہے تو ایسی گول مول بات میں کیا بول سکتا ہوں یار, یہ سب لفڑے میں میں نہیں پڑھتا نا. آپ سچی بات بولنے والے نہیں, مجھ کو اس میں کچھ نہیں بولنا ہے. ارے یہ سمجھدار تھے, ان کو مقدمے میں سمجھداری اور ناسمجھی نہیں چلتی ہے, علم اور جہالت نہیں چلتی ہے. جو غلط ہے غلط ہے, جو صحیح ہے صحیح ہے, یہ چلتا ہے ہمارے یہاں. ارے وہ ٹھیک ہے, ان کو تو نہیں سمجھتا, لیکن یہ اتنے بڑے عالم, یہ ٹیچر, یہ ماسٹر, اللہ کے نیک بندے, غلط کون ہے صحیح کون ہے یہ ڈگری نہیں دیکھنا ہے وہاں. آج سبھی دے رہے ہیں اس کو, کیا کر رہے ہیں, معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہماری محبت غالب آ جاتی ہے. سچا کون ہے اپنے آپ سے خود پوچھو. یوں ہی اللہ نے کہا نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سچوں کے ساتھ ہے. کھلے طور پر سچائی کا اگر آدمی اظہار کرتا ہے, سمجھ لیجیے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جھوٹ, غلط, ملمہ سازی اور چاپلوسی, یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, مر جاتی ہیں. صحابہ کرام نے اسی لیے ان کے معاشرے میں نہیں, سچ اور حق ان کی زبانوں پر جاری تھا. اللہ رب العالمین نے والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت. یہ اتنی بڑی صفت ہے, صبر اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے جو ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین, بشارت اور خوشخبری صبر کرنے والے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ بے حساب اجر دینے والے. یہ صبر ہر اللہ رب العالمین اتنا جب اس کا اجر بتا رہا ہے تو ہر کسی کو اس کا موقع بھی ملتا ہے. موقع کیسے ملتا ہے؟
آدمی اگر بہت دولت مند ہے، بڑا لیڈر ہے، مال بھی بہت ہے، خاندان بھی بہت بڑا ہے، اب اس سے کون جا کر ملے گا؟ کون ملے گا؟ اس کو بھی صبر کا موقع ملتا ہے. کب؟ اولاد نہیں ہے، شکایت نہیں کرے، صبر کرے. پیڑ پیچھے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، صبر کرے. آدمی نیک کام کرنے کے لیے گئے، اس کے باوجود لوگ مخالفت کریں، صبر کرے. یہ موقع. صبر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنا. صبر کی پوری تعریف کیا ہے؟ آدمی کوئی نیک کام کرے، جب نیک کام آدمی کرتا ہے تو شیطان اس سے روکتا ہے. اب نیک کام آدمی کیا تو نیک کام کرنے پر بہرحال اس کی مخالفت ہو. جب اس کی مخالفت ہو تو اس مخالفت کی وجہ سے وہ کام نہ چھوڑے، اس پر ڈٹا رہے اور اس نیکی کو جاری رکھے اور اس پر گلا شکوہ نہ کرے کہ ہم دیکھو جماعت کا کام، دین کا کام کرنے جاؤ تو ایسے کرتے ہیں، آپ ہٹ گئے کام چھوڑ کر کے. نہ، شیطان تو یہ چاہتا ہے. صبر کا پورا معنی یہ ہے کہ مخالفتوں کا طوفان، طنز و طعنے آپ کو راستے سے ہٹانے، بے عزت تک آپ کو کیا جائے گا، ڈیگریڈ کیا جائے گا، لیکن کام نہیں چھوڑے گا. نیکی پر ڈٹا رہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، سب اس کا بہت زبردست وقت ہے. بقیہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ان صفتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مغفرت کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اجر عظیم کا. میں ایک مرتبہ اور پھر ترجمہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مردوں اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز سچے مرد اور راست باز عورتیں. خاص طور سے وضاحت کی ہے، دوستوں میں بھی راست باز نہیں رہتے ہیں، گھروں کے اندر بھی غیبت، چغلی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ راست بازی میں نہیں داخل. یاد رکھیں، بہت بڑی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے. والصابرین والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. کامیابی کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین خوبیوں کو عطا کرنے والی ذات تیری ہے، رب العالمین ہدایت دینے والی ذات رب العالمین تیری ہے. تو نے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے یہ تیرا سچا وعدہ ہے رب العالمین، اور جن خوبیوں کے مالک، جن خوبیوں والے مرد اور عورتوں کو تو نے بیان کیا ہے کہ ان کو یہ انعام دے گا. اے اللہ ہم کو ان مردوں میں کر دے، ہماری خواتین کو ان عورتوں میں کر دے رب العالمین. اے اللہ وہ صفتیں ہمارے اندر ڈال دے رب العالمین. تو ہدایت دینے والا ہے، تو رب العالمین عمل کی توفیق دینے والا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنے والا ذہن و دماغ دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.